امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے عدلیہ کے بحران پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا اور خدشات کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آنے والے وقت میں اگر عدلیہ نے یہ بحران خود ختم نہ کیا تو یہ بحران مزید اس میں بڑھاوا ملے گا، اور عدلیہ کو چاہیے کہ وہ اس بحران کو ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ اور انہوں نے حکومت سے بھی شکوہ کیا کہ جو حکومت کو کرنا چاہیے وہ فوری طور پر کرے، اور فوری طور پر وہ نوٹیفیکیشن جاری کریں جو کرنا چاہیے، اور حکومت اس میں مزید تاخیر نہ کرے، اور سیاسی جماعتوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے اور اس عدلیہ کے بحران میں وہ اپنا کردار ادا کریں۔ حکومت کی کوشش ہے کہ وہ سیاسی جماعتوں کو تقسیم کرے، یہ بحران مزید تقویت پکڑے، لیکن عدلیہ کو چاہیے کہ وہ اس بحران کو ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ اور اس پر مزید انہوں نے کیا کہا وہ آپ کی نظر کرنا چاہتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کو بھی حکومت کے اس جال میں نہیں آنا چاہیے کہ وہ کہیں کہ اس حصے کو مان لیں اور اس حصے کو نہیں مانیں، اس پیکیج کو مان لیں اور اس پیکیج کو نہ مانیں۔ یہ راستہ تو خود حکومت کے فیور کا راستہ ہوتا ہے، کنفیوژن پیدا ہوتا ہے۔ تو جو بھی شقوار مطالعہ کر رہے ہیں اور ایک حصے کو تسلیم کر رہے ہیں اور دوسرے کو نہیں کر رہے ہیں، ان سے میری یہی گزارش ہے کہ یہ کنفیوژن نہ پیدا کریں اور کلیتاً اس پوری ترمیم کو مسترد کیا جائے، اور ایک مرتبہ یہ سپریم کورٹ کا معاملہ سیٹل ہو جائے، پھر وہ ساری چیزیں کہ جن کا تعلق ججوں کی ایکسٹینشن سے نہیں ہے، جن کا تعلق اپنی مرضی کی عدلیہ قائم کرنے سے اور ججوں چیف جسٹس کے تقرر کے پروسیس سے نہیں ہے، اس کے علاوہ جو بھی ترمیم ہے بعد میں دیکھتے رہیں۔ لیکن اس وقت تو اگر کسی بھی ترمیم پر گفتگو کی جائے گی یا اس کی شق پر گفتگو کی جائے گی تو اس کا فائدہ ان طالع آزما لوگوں کو ہوگا کہ جو اپنی مرضی کا چیف جسٹس چاہتے ہیں، اپنی مرضی کے جج چاہتے ہیں، اپنی مرضی کی عدلیہ چاہتے ہیں اور اپنی مرضی کا انصاف چاہتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو ڈکٹیٹرشپ والا مائنڈ سیٹ ہے یہ ختم ہونا چاہیے۔ میں نے تو عرض کیا عدلیہ تو سب سے پہلے ذمہ دار ہے نا۔ حکومت جو بھی کر رہی ہو، ججز تو ساتھ بیٹھ جائیں نا کم از کم۔ اب جو کچھ بھی ہو گیا ہے سارے ججز کو ساتھ بیٹھنا چاہیے اور پاکستان کے آئین کو اور انصاف کے عمل کو مقدم رکھیں، اپنی ذاتی رائے کو مقدم نہ رکھیں اور اس کرائسس میں نہ ڈالیں۔ تو ججز کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے، اور حکومت تو کر ہی رہی ہے کہ تقسیم پیدا کر رہی ہے۔ وہ تو چاہتی ہے کہ تقسیم پیدا ہو جائے اور اس کے نتیجے میں ان کے اپنے مفادات پورے ہو جائیں، اور یہ بدقسمتی سے یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے۔ ایک بات میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ عدلیہ اب جیسے ہماری بالکل واضح رائے ہے کہ اب حکومت کو اعلان کر دینا چاہیے جسٹس منصور علی شاہ کے حوالے سے کہ وہ نیکسٹ چیف جسٹس ہوں گے، اس لیے کہ جو طریقہ کار رائج ہے اس سینیورٹی کی بنیاد پر ان کا بنتا ہے، اور اس پر ہمارا موقف بھی واضح ہے اور ہونا بھی چاہیے سب کا موقف۔ لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ جسٹس افتخار چودھری کے حوالے سے کتنی بڑی تحریک چلی تھی اور پورا پاکستان ان کی پشت پر آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ وکلا تحریک چلی تھی، سیاسی جماعتیں آ گئی تھیں، سب نے مل کر آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے چیف جسٹس اس وقت کے چیف جسٹس کا ساتھ دیا تھا۔ لیکن چیف جسٹس افتخار چودھری قوم کی تمناؤں پہ پورے نہیں اترے، انہوں نے انصاف فراہم نہیں کیا۔ ان کے ناک کے نیچے جو ہے بے انصافی ہوتی رہی، بلکہ وہ اس عمل میں پورے شریک رہے، بہت ساری چیزوں میں انتخابات پامال ہوتے رہے۔ مجھے یاد ہے کراچی میں جس طرح سے مختلف انتخابات میں دھاندلی کی گئی، جعلی ووٹر لسٹیں، ان سب کو انہوں نے جو ہے وہ تقویت پہنچائی جسٹس افتخار چودھری نے۔ تو ہم نہیں چاہتے کہ کوئی آئندہ بھی کوئی اس طرح سے ہو۔ ہم حق اور سچ کی بنیاد پر کسی کے لیے بات کر رہے ہیں، منصور علی شاہ سے کسی کی رشتہ داری نہیں ہے، لیکن ان کا نام آنا چاہیے، سینیورٹی پہ وہ آتے ہیں، ان کا اعلان ہونا چاہیے۔ لیکن ان عدلیہ کے ججز کو بھی سوچنا چاہیے کہ قوم بڑی تمناؤں سے ان کی طرف دیکھتی ہے اور یہ بچکانہ کام کرتے ہیں یا چھوٹے چھوٹے مفادات کی خاطر انصاف کو بیچ دیتے ہیں، تو اور اس کے نتیجے میں پاکستان میں نیا بحران پیدا ہو جاتا ہے۔